معزز سامعین کرام اور خواتین اسلام، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دادہ کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون کبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریہ نعرہ غوث اعظم جنم، دمدے شیخ احمد رضا خان خطب عالم جنم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درودوں کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اللہ لا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اللہ لا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عزیز اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن میرے نبی کی تعریف و توصیف سے نازل فرما دیا، اور آخر میں یہ بھی فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو سب سے افضل بنایا اور ہم لوگوں کے بیچ رحمت بنا کر بھیج دیا۔ حضرات محترم، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور
لوگوں سے دریافت کیا کہ اے مکہ والوں بتاؤ کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ حضرات محترم تمام لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ ہمارے بیچ سب سے اچھے اور سب سے زیادہ سچے ہیں۔ حضرات محترم پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ حضرات محترم سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ بے شک ہم یقین کریں گے۔ حضرات محترم تب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں اور میں تم کو ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرات محترم یہ سن کر سارے لوگ واپس آ گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرات محترم وہی نبی جن کو پہلے لوگ صادق و امین کہتے تھے اب جھوٹاؤ جادوگر کہنے لگے اور طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ حضرات محترم بچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر برساتے۔ حضرات محترم لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دیتے۔ حضرات محترم لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کو دعائیں دیتے۔ حضرات محترم کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ حضرات محترم ہم اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک آدمی، صرف ایک خاندان، صرف ایک قوم کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرات محترم بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں اور سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک آدمی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، صرف ایک خاندان کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، صرف ایک قوم کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرات محترم بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں اور سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرات محترم بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ساری چیزوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم انسان تو انسان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد لے کر آتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر بھی اپنی رحمت کا سایہ دراز فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا تھا۔
اور اچانک لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ حضرات محترم اونٹ کا مالک بہت پریشان ہوا کہ یہ اچانک میرے اونٹ کو کیا ہو گیا۔ حضرات محترم اونٹ کا مالک اور مدینہ شریف کے تمام لوگ خود بے بس ہو گئے، لیکن ایک اونٹ کو نہ پکڑ سکے، نہ بس میں کر سکے۔ حضرات محترم ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ اونٹ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر رونے لگا۔ حضرات محترم پھر کچھ دیر بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کمزور جانور سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ حضرات محترم یہ سن کر اونٹ کا مالک بہت شرمندہ ہوا۔ حضرات محترم پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا تو پھر اس کے بعد اونٹ چپ چاپ اپنے مالک کے ساتھ جانے لگا۔ حضرات محترم پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے جانوروں سے متعلق ایک قانون بنایا کہ کسی بھی جانور کو وقت پر کھانا کھلایا کرو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام ہرگز نہ لیا کرو۔ حضرات محترم یہ ہے اسلام دھرم کی افضلیت اور ہم اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کہ انسان تو انسان جانور پر بھی رحم فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ پیاسا رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسا رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک آدمی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، صرف ایک خاندان کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، صرف ایک قوم کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرات محترم بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں اور سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرات محترم بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ساری چیزوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم زیادہ تقریر مت سنیے، زیادہ عمل کیجیے۔ حضرات محترم اس لیے کہ صرف تقریر سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تقریر سن کر اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرات محترم اس لیے کم تقریر سنیے اور زیادہ عمل کیجیے۔
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو پانچوں وقتوں کی نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو سچا سنی اور پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو روح نکلتے وقت زبان پر کلمہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کچھ رہے یا نہ رہے روح نکلتے وقت سلامت ایمان رکھنا۔ یا اللہ پاک اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں یا خامیاں یا گستاخیاں ہو گئی ہے تو میں ابھی توبہ استغفار کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ توبہ استغفار کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔